السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ شبرا اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو بتاتی کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شامی سکندر ہے، اس سے پہلے داؤد سلمان کو اپنے پاس بلاتا ہے یا اپنے بندوں کو سلمان کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ ناظرین، تو سلمان لوگوں کے ساتھ داؤد کے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی سلمان داؤد کے گھر داخل ہوتا ہے تو ہر جگہ شامر کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ وہ تصویریں اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل فضل بخش جیسے ہیں۔ پھر سوچتا ہے کہ شاید میری کوئی غلط فہمی ہو، شکل پہ شکل ہو سکتی ہے، شاید شامر کی شکل فضل بخش سے ملتی ہو۔ ادھر داؤد سلمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ شامر کی تصویریں اٹھاتا ہے پھر اسے غور سے دیکھتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اب میرے کمرے میں آئے گا اور اسے میں بتاؤں گا کہ یہ جو تم تصویریں دیکھ کر آئے ہو وہ میرا بیٹا شامر سکندر ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب سلمان داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت داؤد کہتا ہے کہ یہ جو تم تصویریں دیکھ کر آئے ہو وہ میرا بیٹا شامر سکندر ہے۔ تم بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے، کوئی خاص وجہ ہے؟ جواب میں سلمان نے کہا، نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں جو فضل بخش تھا اصل میں وہ میرا فضل بخش نہیں، میرا بیٹا شامر ہے۔ تو سلمان کہتا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیٹا اور فضل بخش کے روپ میں ایک گھر میں، یہ کیا آپ کی کوئی نئی سازش تھی؟ جواب میں داؤد کہتا ہے، میری کوئی نئی سازش نہیں تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا شامر تمہارے گھر میں فضل بخش بن کر رہ رہا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسے میں کبھی بھی وہاں پہ نہ جانے دیتا۔ اصل میں میرا بیٹا تمہاری بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے اس نے اپنا یہ روگ دھار لیا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ابھی بھی مجھے شامر نے نہیں بتایا بلکہ ماہرین نے بتایا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ سلمان صاحب کو اتنا اعلیٰ شان گھر، یہ شان شوکت کچھ چھوڑ کر وہ ایک غریبی بن کر تمہارے گھر میں رہ رہا ہے۔ اب تم خود بتاؤ کیا کرو گے؟ اپنی بیٹی کو روک سکو گے؟ میری بیٹی دور اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اب وہ اس کے بغیر رہنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ تمہیں اپنی ایمانداری پر بڑا غرور تھا، اب کیا کرو گے؟ یہ حرام کے پیسوں سے بنی ہوئی ہر چیز، اب تو تمہیں اپنی بیٹی کو یہاں رخصت کرنا ہوگا، یہاں بھیجنا ہوگا۔ میرے بیٹے سے شادی کر کے اس دن کا مجھے بہت انتظار تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے برسوں کی خواہش میرے بیٹے نے پوری کر دی ہے، وہ بھی جانے انجانے میں۔ میں چاہتا نہیں تھا تمہیں مجبور کروں، میں تو تمہیں بھول چکا تھا، لیکن میرے بیٹے نے دوبارہ یہ خواہش میری زندہ کر دی ہے۔ تو نے میری اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی، اب کیا کرو گے؟ جواب میں سلمان کہتا ہے، داؤد صاحب، میں مجبور ضرور ہوں کیونکہ ایک بیٹی کا باپ ہوں، لیکن ابھی ہارا نہیں۔ میری بیٹی کبھی بھی میرا شرم سے سر نہیں جھکنے دے گی۔ وہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر محبت تو کیا کتنی محبتیں قربان کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرے گی جو کہ میرے اصولوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ جب میری بیٹی کو پتہ چلے گا کہ فضل بخش کی اصلیت کے بارے میں تو اس سے خود ہی دور ہٹ جائے گی، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔